अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी भी इख्तिसासी शोबे की ख़ास शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं, स्पेशलाइज़ शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं और आपके सामने रखते हैं, ताकि हम उनसे सवालात कर सकें, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा भी करें और हम इनका जो एक पूछ गछ का अमल है, हम सवालात करके ये जानना चाहते हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या है, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह के इनको मसाइल है। इससे हम आपको आगाह करने के लिए अपने यहाँ मेहमानान गिरामी को मदऊ करते हैं। खुशकिस्मती से आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद फरहत अब्बास मौजूद हैं और आप जो हैं वो सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल कराची के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और साथ ही साथ सिविल सर्जन हैं कराची के, और ये सिंध गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इनकी बड़ी इख्तिसासी खूबी ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के भी आदमी हैं, इन्होंने MBBS भी किया है, MBA भी किया है, MAS भी किया है और हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी इन्होंने तालीम ली है। तजर्बा इनका बड़ा वसी है और सिविल सर्जन के बारे में जो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं जान सकते, ज़्यादा तो पिक्चर बेहतर तौर पर नहीं आती, इस मौके से भी हम फ़ायदा उठाएंगे और ये भी देखेंगे कि डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल आखिर कर क्या रहा है। तो हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं और आपके जो सवालात आप सोचते हैं उसका सामना डॉक्टर साहब को रहेगा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं, आने का आपका शुक्रिया। आप सर्विसेज हॉस्पिटल कराची के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। इस हवाले से आप ये बताएं कि आपके अस्पताल में ये जो सिंध गवर्नमेंट वाले तो ये कहते हैं कि हमारे तो हेल्थ में बड़ा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक मिसाल आपके अस्पताल को ले लेते हैं, उससे हम जो है गेज करने की कोशिश करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट या आप क्या कर रहे हैं। जहांगीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम आपस में गुफ्तगू कर सकें हेल्थ डिपार्टमेंट में या रिगार्डिंग हेल्थ के मतलब लोगों के मतलब हम गुफ्तगू कर सकें। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका फराहम किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हमारा डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारा हॉस्पिटल क्या कर रहा है, सही। तो देखें, मेरा मतलब है ये कोशिश होती है और ये कोशिश कोई इनफरादी नहीं होती है बल्कि ये एक टीम वर्क होता है। सही। और मेरा मतलब है, आई नेवर बिलीव ऑन आई, वी हैव टू बिलीव ऑन वी। एक टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमेशा सक्सेस भी देता है। अकेला आदमी कुछ भी नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि मैं ही करता हूँ, दैट इज नथिंग। सही। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि हमारा हॉस्पिटल क्या कर, हमारा हॉस्पिटल प्योरली देखिए बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट है। बीइंग ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे यहाँ जितने भी कराची के अंदर या आउट ऑफ कराची जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको उनका इलाज मुआवजा करते हैं, उनके मेरा मतलब हर तरह की जो मेरा मतलब रिइंबर्समेंट होती है या उनके इनवैलिडेशन होती है या उनके जो बोर्ड होते हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके सरपरस्तों के वालिदैन के भी कुछ मैं वो जितने गवर्नमेंट के साथ अटैच में देखे ना, ये होता है उनके बीवी बच्चे हो गए, उनके वालिदैन हो गए, तो वो सारे के सारे उनके जितने भी होती हैं वो हम लोग कार्य होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में देखिए, हमारे यहाँ आप ये कहते हैं कि हम हफ्ते में 7 दिन, हमारे यहाँ 5 दिन बोर्ड होते हैं। सही। अब मैं बीइंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सर्जन की आपको बताना चाहता हूँ। सही। 5 डेज इन अ वीक बोर्ड होते हैं। सही। एक बोर्ड होता है हमारा जुमेरात को, मेन बोर्ड होते हैं। सही। एक जुमेरात को स्पेशली इन्विटेशन होते हैं जिसमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट के केसेस होते हैं, वो महीने में फर्स्ट जुमेरात को रखे जाते हैं। और बाकी भी जो दूसरे जितने भी बाकी बोर्ड, मेन बोर्ड होते हैं, वो भी जुमेरात को ही हम डिसाइड करते हैं। एक तो ये हो गया। सेकंड ये होगा ट्यूसडे वाले दिन, बुध वाले, मंगल वाले दिन बोर्ड होता है डिसेबल पर्सन का। जितने भी शहर के अंदर डिसेबल हैं तो वो उनका बोर्ड हम डिक्लेयर करते हैं कि आइदर दे आर फिट हैं या अनफिट हैं। ठीक है, वो डिसेबिलिटी केसेस को वो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद आगे एक हमारे यहाँ उसके अगले दिन फिर हमारा एक बोर्ड होता है जिसमें हम कोर्ट केसेस को डील कर रहे होते हैं। जितने प्रिजनर केसेस या कोर्ट केसेस, जिसमें हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट के जितने मैटर थे उनको डील कर रहे होते हैं।
उसके अलावा एक मेरा लगता है एक और अलग बोर्ड होता है जिसमें हम एज सर्टिफिकेशन बंदे की, मेरा मतलब लेडीज की या जेंट्स की एज कितनी है, वो जो चैलेंज केसेस होते हैं, कोई ये कहता है कि नहीं मेरी कोर्ट चैलेंज केसेस होते हैं, कोर्ट चैलेंज केसेस हो गया, या कोई अपने आप को एज के बारे में कोई कहता है कि मेरी नादरा में ये एज गलत लिखी गई है, ये वो है, तो वो हम, मेरा मतलब है हम उसको बोर्ड बनाते हैं। वो बोर्ड बनाने का भी तरीका कार्य होता है कि बोर्ड में कोई अकेला मैं नहीं होता हूँ, सिर्फ सज्जन नहीं होता है, सही है, उसके हमारे मेरा मतलब डिफरेंट बॉडी बनी होती है, एक कमेटी बन जाती है जिसमें मेरा मतलब जिसको हेड कर रहे हैं प्रिंसिपल डॉ मेडिकल कॉलेज कर रहे होते हैं, सही है, अंडर द सुपरविजन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ और आप भी उसमें शामिल होते हैं। वाइस चांसलर डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के सही सही, हेल्थ साइंसेज के, उनके प्रिंसिपल उसको चेयरमैन होते हैं। फिर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के, मेरा मतलब मेडिकल को हो गया, सर्जरी का हो गया, मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट, पुलिस सर्जन ऑफिस के हो गए, ऑर्थोपेडिक हो गए, डेंटल सर्जन हो गए, गायनाकोलॉजिस्ट हो गए, जिस तरह का बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वो बुलाते हैं। तकरीबन ये 7 से 8 के बाद 10 भी हो जाते हैं, ये 6 हो जाते हैं, वो एक उनके मेरा मतलब बोर्ड बना के वो उस केस का सारा डिसीजन कर रहे होता है। हफ्ते में मेरा 5 दिन तो हमारे सिर्फ एज ए बोर्ड चल रहे होते हैं। सेकंड इसमें ये होता है, जिस तरह मेन ये होता है रीइंबर्समेंट केसेस का आप ले लें, मेरा जितने भी गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले चलता हूँ कि पहला क्या है कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी गवर्नमेंट में जिसकी सिलेक्शन होती है उस वक्त तक उसकी मेरा मतलब मेडिकल फिटनेस होती है। जब तक उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनता, जो कि हमारे यहाँ बनता है, सिविल सर्जन बना रहा होता है उसका वो नहीं बनता था, वो उस वक्त तक उसको गवर्नमेंट में वो मेरा मतलब है जब जैसे उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है उस दिन से ही वो गवर्नमेंट जॉब में ही आ जाता है। इवन के अभी ये भी हो गया है कि जो इवन के रिटायर हो रहे हैं कि तो उनका भी दोबारा हमसे वेरिफिकेशन भी लेते हैं, जिनके बनाए जाते हैं, क्या इन्होंने गलत तरीके से तो नहीं ले लिया था, अब रिटायर हो गए इतने सालों बाद, फिर भी हम उसकी वो वेरिफिकेशन भी कर रहे होते हैं कि इधर ये जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। ये नेसेसरी होता है, अभी नेसेसरी हो गया है। अच्छा, लेकिन मेरा मतलब है अगर कहीं भी कोई शक पड़ता है, और वैसे भी वेरिफिकेशन किसी वक्त भी हो सकती है। अच्छा, अब मेरा मतलब 25-30 सालों से हो, मेरा मतलब जिन्होंने जॉब भी की हुई है तो कैसे जॉब से निकल होते हैं कि जिस तरह भी उनका क्या मेडिकल फिटनेस उनकी सही हुई थी या नहीं हुई थी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, जाली तरीके से तो नहीं है, ये चीज होती है। ये जो गरज होती है, एक दूसरे से मुखालिफत होती है, वो कंप्लेंट कर देते हैं कोई हर्डल पैदा करने के लिए, उसकी पेंशन रुकवाने के लिए, उसका रिटायरमेंट रुकवाने के लिए, ऐसे भी तो होता होगा ना? ऐसे बहुत ज्यादा होता है। देखो ना, ये अब ज्यादातर ले रहे हमें, हमारे इसमें मोस्टली जो मैक्सिमम केसेस की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेडिकल लीगल केसेस जो अंडर पुलिस सर्जन के आते हैं हमारे यहाँ। हर बड़े हॉस्पिटल में, अब्बासी शहीद में, मेन जो सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ, अब्बासी शहीद हो गया, लियारी जनरल हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, जना हॉस्पिटल में एक सिंध गवर्नमेंट का ही एक मेरा ऑफिसर होते हैं जिसको मेडिकल लीगल ऑफिसर करते हैं, जिनको हेड कर रहा होता है वहाँ उस हॉस्पिटल में एडिशनल पुलिस सर्जन हेड कर रहे होते हैं, और पूरे कराची में एक पुलिस सर्जन उसको हेड कर रहा होता है। वहां पे जितने भी केसेस लिखे जाते हैं, मेरे फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़े के केस हो गए, फायर आर्म के हो गए, सेक्सुअल का असॉल्ट के हो गए, रेप के हो गए, सोडोमी के हो गए, इवन के बम ब्लास्ट के हो गए, नाइफ इंजरीज के, ये जितने भी ये जो केसेस होते हैं वो वहां पे वो लिखे जाते हैं। अगर कोई, अब जरी बात है, जब भी कोई होता है ग्रीवेंसेस तो 2 पार्टीज के दरम्यान में होते हैं, अगर एक पार्टी उस सर्टिफिकेट से सेटिस्फाई नहीं होती है वो उसको चैलेंज करती है। जब वो चैलेंज होते हैं फिर इसी तरह के बोर्ड बैठता है, वहां पे तो एक मेडिकल लीगल ऑफिसर लिख रहा होता है, फिर इधर 7 या 8 प्रोफेसर का अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन और एज ए सेक्रेटरी एंड कन्वीनियर हम मेंबर होते हैं, वो सारे का सारा उसको बकायदा पोस्टमार्टम करके उसका सारे का रिजल्ट देते हैं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो सके। अरे ये तो आपने इतना ह्यूज बता दिया है अमाउंट अपने काम का, और पूरा सिंध है उसको आपको एड्रेस करना पड़ता है, उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है, और ये कैसे मुमकिन होता है कि आप ये सेंट्रल आपका ये ऑफिस है, यहाँ से बैठ के आप किस तरह करते हैं, कमेटियाँ बनाते हैं, किस तरह एड्रेस करते हैं, कराची के केसेस किस तरह देखते हैं, अंदरून सिंध के केसेस किस तरह देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, स्ट्रक्चर की जिस तरह बात करते हैं अंदरून सिंध की, जिस तरह हैदराबाद की होगी, लाड़काना, डिवीजन वाइज केसेस ले लेते हैं, वो उधर ही डील हो जाते हैं। लेकिन उनमें से जो भी केस चैलेंज होता है, एक बोर्ड बनता है वहां पे, फिर दूसरा बोर्ड, एक तो मेडिकल लीगल ऑफिसर फॉर एग्जांपल कोई भी केस लेकर रहा होता है, इवन के डॉक्टर नेग्लिजेंसी के भी केसेस हमारे पास आते होते हैं, जिस हॉस्पिटल में कोई नेग्लिजेंस केसेस आते हैं तो वो वहां पे लिखता है, फिर उस डिवीजन में उनका बोर्ड बनता है। अगर उससे भी कुछ सेटिस्फाई नहीं होता तो एक सुपर बोर्ड फिर वो हम बनाते हैं। अच्छा, सुपर बोर्ड आपको, सुपर बोर्ड पर आपका जो चेयरमैन है, और ये फिर हम उस बोर्ड बना के, ये मैं अपने उन
کانسرن ڈپارٹمنٹ کو بھی سینڈ کر دیتے ہیں. میرا مطلب ہے جس طرح ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سینڈ کر دیتے ہیں, کانسرن ڈپارٹمنٹ بھی چلا جاتا ہے, اور کورٹ ہر سٹی کورٹ ہر ہائی کورٹ تک ہر چل بورڈ جاتا ہے. میں جو سپر بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کی شمولیت ہوتی ہے, بہت مست ہوتی ہے ہماری, آپ کی, میری, اور ایز سیکرٹری ہیں آپ ایز اے سیکریٹری, ایز اے کنوینئر اینڈ سیکریٹری اچھا بورڈ کا. اچھا کنوین بھی کرتے ہیں, انڈر دا سپرویژن آف ہیلتھ سیکریٹری. اچھا ہیلتھ سیکرٹری کے انڈر میں آپ جو ہے وہ بورڈ بنتا ہے, اور پھر اس میں آپ بھی اس میں ہوتے ہیں. یہ ساری صفات تو آپ نے دوسرا یہ کہا کہ پھر آپ کس طرح کر پاتے ہیں, یا آپ پہ میرا مطلب ہے دیکھو اگر ایک ٹیم اچھی ورک ہو نا, ٹیم اب آپ جو ہمارے اوپر بیٹھے میرے, جس طرح ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں صحیح میڈم ادرا پیچو صاحب, اور ہمارے ہیلتھ سیکرٹری ہیں کاظم حسین جتوئی صاحب. میرا مطلب ہے یہ ہمارے باسز کیسے, امیڈیٹ باسز کیسے لے, ہماری ہیلتھ منسٹر ہوگی, یہ ہوگی, اور اس کے انڈر میں ایک میرا مطلب سیکریٹری ہوگا, جو باقی سارا میرے انڈر کمیٹی جتنی بھی کام کر رہی ہے, جتنے ممبران کام کر رہے ہیں انڈر سیکریٹری ان کے کر رہے ہیں. اگر وہ اچھے ہیں اور وہ پریشر نہیں لیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کسی چیز کا ڈر و خوف نہیں ہوتا ہے. اگر ایک ٹیم ورک آپ کو ماحول, ایک انوائرمنٹ اچھا دیجیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اسی کرونا پہ ایگزامپل لے لیتے ہیں. ابھی تو دیکھو نا کرونا کا, بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو یہ بتا دوں, ابھی تھوڑا سا پبلک میں اویئرنیس بھی آئی ہوئی ہے, بہت زیادہ حد تک آ چکی ہے, اور لوگوں میں تھوڑا سا خوف ہراس بھی اس کا کم ہو گیا ہے. لیکن جیسے یہ اپنا جنوری یا فیبری میں جیسے شروع ہوا تھا پاکستان میں, تو مارچ میں کیسز آنا شروع ہوئے تھے, لیکن اس وقت ڈر خوف بھی بہت تھا. آپ نے بڑا اچھا وہ چھیڑ دیا کہ کورونا پہ ہم بات کریں. ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ کوئی یہ جو نا ایک کنٹینیوشن میں ہے, وہ تو موسم میں تھن ہو گئی تھی, اب تھوڑی ہیوی ہو گئی ہیں, اور جو ہے پیشنٹ تو اسی طرح آ رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو پولیٹیکل ایفیلیٹڈ پیپل ہیں, سیاستدان ہیں, وہ کہتے ہیں, ایک طرف کے کہتے ہیں کہ بھائی اتنی کچھ ہمیں آزادی بھی ہونی چاہیے, اور کچھ کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں, آپ اپنے فریم میں بات کریں, اور کچھ کہتے ہیں کہ بالکل ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. ابھی آج کی فیکٹس اینڈ فیگرز کی جو پکچر ہے وہ آپ بتائیں. آپ کے ہاسپٹل کو آپ لک آفٹر کرتے ہیں, اور اسپیشلی کورونا وارڈ کو آپ لک آفٹر کرتے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے وہاں جس طرح. اور آپ کے بیڈ کتنے ہیں, آپ کس طرح لک آفٹر کر رہے ہیں, کیا آپ کے مسائل ہیں, کہاں آپ کے کولیپس ہونے کا امکان ہے, کیا آپ مزید امداد چاہتے ہیں, جہانگیر بھائی آپ نے اس کوسچن میں میرے خیال 10-12 کوسچن کر مارے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو 1 بائی 1 میرا مطلب ہے. دیکھیں کورونا جو ہے, کورونا سے جس طرح پوری ورلڈ کہہ رہی ہے, یا ہماری ہیلتھ کمیونٹی یا ڈاکٹر پورے ورلڈ کے کہہ رہے ہیں, یا ہمارے میرا مطلب ہے ہیلتھ منسٹر یا ہیلتھ سیکریٹری صاحب کا ڈیلی آپ کو میسج بھی ملتا ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اسے لڑنا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے. اب یہ دیکھو, یہ ہماری ایک جنگ ہے. جنگ یہ جو جنگ ہے میرا مطلب ہے پوری ایک وار لائک سچویشن ہے. پوری دنیا کے ہاسپٹلز میں اور کوارنٹائن سینٹر میں یا ایسولیشن سینٹر میں لڑی جا رہی ہے, ان کے گھروں میں لڑی جا رہی ہے. تو اب جنگ جب آتی ہے تو اس وقت یہ دیکھو نا, تمام جنگیں بارڈرز پہ تو نہیں لڑی جاتی ہیں. صحیح, یہ جنگ دیکھو نا ہمارے ہاسپٹل میں گھر گھر جگہ جگہ پہ لڑی جا رہی ہے. اب اس میں اگر یہ دیکھا جائے, جب جنگ جیسی صورتحال معیشت ہو جاتی ہے, تو پھر یہ دیکھا جائے کہ فوجی فل ایکوپڈ ہیں تب ہم لڑیں گے, یہ نہیں ہے. دیکھو یہ ایک سچویشن, یہ ایک بار ہم پہ مسلط ہوگی, اور ہمارے ہیلتھ ورکر, میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں, اپنی مینجمنٹ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں, ہمارے آئی اتھارٹی کو بھی سلوٹ کرتا ہوں, کہ جس طرح دنیا کے ڈیولپ نیشن نے اس جنگ کو فیس کیا, پاکستان بھی ان سے پیچھے نہیں ہے, بلکہ ان سے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے اور آگے جا کے لڑ رہا ہے. اور خصوصاً اس میں کریڈٹ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں ہمارے سی ایم صاحب کو, ہماری ہیلتھ منسٹر کو, اور ہمارے ہیلتھ سیکریٹری کو جاتا ہے. اس کے اندر جو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں, جتنے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, کمپیریٹیو آپ بات کر رہے ہیں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اپنی پرفارمنس سندھ کی آپ دکھا رہے ہیں. پاکستان کی پرفارمنس نہیں, پاکستان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو سندھ گورنمنٹ کورونا میں لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا. ایون کہ آپ کو یاد ہوگا مارچ میں جب اسکول بند ہوئے تھے, تو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں سعید غنی صاحب, انہوں نے اسکول بند کرائے تھے. سب سے پہلے وہ ہوا تھا پوری ایون کہ ہم لوگ ڈاکٹر بھی, ایک فادر کمیونٹی بھی, یہ بڑی سرپرائز بھی تھی, یار یہ کون سی بات ہے, ابھی تو پہلا کیس آیا, یہ ہوا. لیکن آج ہر کوئی اسی کو اچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے. دیز آر دا اسٹیپ. اچھا کوارنٹائن اسٹیپ کا آیا, آپ اس میں بھی دیکھ لیں, وہ بھی ہمارے یہاں سندھ نے کیا. لاک ڈاؤن کا آیا, تو وہ بھی پہلے اسٹیپ سندھ گورنمنٹ نے اٹھایا.
آپ کو جگہ جگہ پہ ہمارے سی ایم صاحب، ہماری ہیلتھ منسٹر، ہمارے ایجوکیشن منسٹر، ہمارے ناصر حسین شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، اپنا سی ایم صاحب اور ہیلتھ منسٹر آپ کو اور ہیلتھ سیکرٹری جگہ جگہ پہ نظر آئے ہیں، ماسز میں نظر آئے ہیں. دیکھیں تو آپ نے پکچر کریڈٹ تو جاتا ہے نا، جی. جو اچھی بات ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. پاکستان میں ہمارے جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بہت اچھا کام کیا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، پنجاب نے بھی کیا ہوگا، لیکن ایک لیڈنگ جو سچویشن ہے نا وہ سندھ میں واقع ادا کی ہے. لیکن بہرحال میں سیاسی میدان میں تو میں آپ سے بات کرنے میں سیاست کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، ایک اپریسیشن کی بات کر رہا ہوں. لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ کہیں کے بھی ہوں، کسی سے بھی ایفیلیٹڈ ہے وہ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس بہرحال آپ نے کنٹرول کیا ہے، کمپیریٹو بہتر کنٹرول کیا، لیکن شکایتیں آج بھی بہت ہیں کہ وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے ہیں، میڈیسن نہیں ہے، ڈاکٹرز کی کمی ہے، اور جو ایس او پی بھی ڈاکٹرز بھی فالو نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ جہانگیر صاحب، اس میں آپ نے ماشاءاللہ بڑا ویلڈ کوسچن کیا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے کہ 1918 میں ایک فلو آیا تھا جس کا نام تھا اسپینش فلو. صحیح. اب اس میں ڈاکومنٹڈ جو ہے اس میں جو ڈیتھ ریشو تھی وہ تھی 5 کروڑ، تو جو بکس میں لکھی گئی ہے، اور ان آفیشیلی اچھا یہ بکس بھی یا رائٹر یہ بھی لکھتے ہیں کہ کیونکہ جنگ تھی، اپنا فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی. اب میرا مطلب پوری دنیا جو ڈیولپمنٹ تھے، جو یورپ پورا ہی تباہ ہو چکا تھا، ایون کہ اس میں اس زمانے میں اینٹی بایوٹک بھی آئی تھی. اینٹی بایوٹک بھی آئی. میرا مطلب ہے کہ وہ جنگ ختم ہوئی تھی، اتنے زیادہ ڈیزاسٹر ہوا تھا، میرا مطلب جگہ جگہ ہر پوری دنیا میں افراتفری تھی. اس وقت یہ اتنی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن اس کی جو سیکنڈ ویو آئی تھی وہ بہت خطرناک تھی. صحیح. موسٹلی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کی سیکنڈ ویو میں آئی تھی. ہم نے اب یہ کہا نا جو کورونا کی پہلی لہر اور دوسری لہر. اب فرسٹ جو ہمارے یہاں کورونا کی ہے، دیکھو کورونا کوئی میرا مطلب ہے یہ بھی ایک نزلہ زکام کی ایک قسم ہے. کورونا کوئی ابھی نہیں آیا ہے، یہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے نا اس وقت سے، جب سے انسان کا وجود ہوا ہے، یہ وائرس، بیکٹیریا، فنگس، پیراسائٹ، یہ اس وقت سے ہمارے ساتھ ساتھ کیوں بنا دیا ہے جب اتنا نارمل ہے؟ یہ روٹین کی بات ہے، یہ جو ہے بار بار آیا ہے اور 1000 بار آیا ہے. میری وہ بات آپ نے کمپلیٹ سے تھوڑی سی ہونے دیں. اب اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو اسپینش فلو جس کی میں 1918 کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایج فیکٹر جو تھا 15 سے لے کے 45 سال تک کا تھا. ینگ جنریشن کا. اس میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ینگ کی ہوئی ہیں. اب کورونا کی یہ ہے کہ کورونا کی جو ڈیزیز ہے، اب اس میں بات آ رہی ہے، میرا مطلب ہے کہ کورونا میں یہ ڈیزیز شروع ہو رہی ہے 55 ایئر سے لے کے ابو تک. اب پاکستان، بنگلہ دیش، ہم اپنے ریجن کی بات کر لیں، ہمارے ہاں ڈیتھ ٹول ریٹ جو ہے وہ ہے 55 to 60 ایئر تک. ٹھیک ہے، یہ میکسیمم 65 تک چلا جاتا ہے. ڈیولپ نیشن میں یہی ایج فیکٹر وہ ریشو جب ہم نکالتے ہیں، ڈیتھ ریشو جو نکالتے ہیں وہ 80 ایئر تک کا ہے. تو میرا مطلب ہے وہاں پہ جو یورپ میں یا ڈیولپ نیشن میں جو لوگ، میرا مطلب ہے جس طرح امریکہ میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یورپ میں ہر کنٹری کو اٹھا لیں کوئی 80 لاکھ تک پہنچا ہوگا، 35 لاکھ، 50 لاکھ. یہ وہ ایک ریزن سب سے بڑی یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے اس ریجن میں ہمارے جو ریشو نکالتے ہیں، ڈیتھ ریشو نکالتے ہیں، تو وہ ایج فیکٹر میں ہی آ جاتے ہیں، وہ 5% پہ یا 7% پہ جا کے یہ بیماری اثر کر رہی ہے. تو ایک ریزن اس کی یہ بھی ہے. باقی آپ نے بات کی ہے ہاسپٹل سچویشن کی. جی، ہاسپٹل سچویشن میں دیکھو نا، ایک چیز یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں اپنے ہاسپٹل کی بات کروں گا، سوری میں اتنا زیادہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ نے بہت اچھے کام کیے ہیں. میں اپنے ہاسپٹل کی بات، اس وقت اس کورونا کی وجہ سے جو سندھ گورنمنٹ نے دل کھول کے آپ کو، ہمارے میرا مطلب ہے کہ آپ کے جتنے بھی گورنمنٹ سرٹیفکیٹ ہاسپٹل ہے، اب میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کا، باسی شہید ہاسپٹل ہو گیا، جے پی ایم سی، سول ہاسپٹل، لیاری جنرل ہاسپٹل، سروسز ہاسپٹل، یہ آپ کے میرا مطلب ہے مین قطر ہاسپٹل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ بھی بن رہے ہیں. آپ کے ہاں اس وقت آپ کا ہیلتھ سسٹم سب سے زیادہ اسٹرینتھن ہو گیا، مضبوط ہو چکا ہے. ہمارے ہاں پہلے سب سے زیادہ جو ڈیتھ ہوتی تھی، یا لوگ یا عوام، کراچی کے عوام یا سندھ کے عوام یا پاکستان کے عوام، وینٹیلیٹر شارٹیج کی وجہ سے ہوتی تھی. اب وینٹیلیٹر میں آپ دیکھیں، آپ اگر پرائیویٹ جو اچھے کراچی کے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، ایک وینٹ پہ ایک 24 آور کا خرچہ جو تھا وہ آپ کا 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک بھی چلا جاتا ہے. پرائیویٹ کی میں بتا رہا ہوں. اب وہی وینٹیلیٹر آپ کے یہاں ہمارے پاس سروسز ہاسپٹل میں، جے پی ایم سی میں، سول ہاسپٹل میں، لیاری جنرل ہاسپٹل میں آپ کو فری آف کاسٹ دیے جا رہے ہیں. میں اتنی بڑی فیسلٹی دیے ابھی بھی. یہ آپ کو کوشچن پورا کر دوں، ہمارے یہاں اس وقت آئسولیشن سینٹر بھی، آئی ٹی یو بھی، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بھی، اور آئی سی یو جن میں وینٹیلیٹر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ابھی بھی اسپیس باقی ہے.
اور اتنے فالتو Space تعداد باقی میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ وینٹ پہلے ملتے ہی نہیں تھے عوام کو، نارمل کنڈیشن میں نہیں مل رہے تھے. اب اتنے بڑے میرا وینٹ بھی ہمارے پاس جو آئے بیسٹ کمپنی نیوزی لینڈ کے یا یو ایس اے سے آئے. ابھی آپ کے اب وہ پاس فیڈرل سروسز ہاسپٹل کراچی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی سروسز ہاسپٹل کراچی کی میں بات کروں، میرے پاس اس وقت جب میں آیا تھا تو ہمارے پاس نہ تو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ تھا اور نہ ہی ہمارے پاس آئی سی یو تھا. تو اس میں میرا مطلب ہے کہ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ سی ایم صاحبہ کے انسٹرکشن پہ میں آپ کو وہی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ہوتی ہے ایک انٹرسٹ کی بات. جی بتائیں. میرے ایک ہاسپٹل میں انہوں نے ہمیں ایک آرڈر کیا کہ وائی ناٹ آپ کے پاس بھی ایڈیو آئی سی بننا چاہیے. ایٹ دیٹ ٹائم میں اوورٹیک کر چکا تھا، میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا. اچھا. تو ود ان جیسے ہی انہوں نے ہمیں آرڈر کیا، ہمارے سی ایم صاحب نے وزٹ کیا، ہم نے کین یو بلیو کہ جس طرح چائنا میں وہ کہتا ہے نا 2 ہفتوں میں انہوں نے ہاسپٹل بنایا تھا، ہم نے ان کو 20 سے 25 دن میں ویل اکوپڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایڈیو بنا کے دیا. اور اس کی وہی اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہی ہے جو فارن سے چیزیں ہیں جس طرح اویلیبل تھیں، جو کہ آپ کے کراچی کے بیسٹ ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل میں موجود ہیں. وہ اس تمام فیسلٹی ہم نے اس کو پرووائڈ کر دی. ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں؟ ڈاکٹر بھی اویلیبل ہے. اچھا سیکنڈ یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف، تمام ہیلتھ ورکر، نرسز. دوسرا ہمارے پاس جو ہوا ہے کہ ون روف کے نیچے سندھ کے اندر، میرے کراچی کے اندر ون روف کے نیچے ایک سندھ کا بہت بڑا پروجیکٹ، ایک 27 وینٹیلیٹر کے ساتھ ہم نے آئی سی یو بھی بنایا ہے، جو جس کے لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ کی بتا رہا ہوں. اور ہمارے چھوٹے سے ہاسپٹل میں سی ایم صاحب نے 3 دفعہ وزٹ کی ہے، ہیلتھ منسٹر نے 5 دفعہ وزٹ کی ہے، اور سیکرٹری صاحب تو ہر ہفتے ہی ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں. تو دیٹ از اے کمٹمنٹ. جب ہمارے سینئر اتنے ڈیووٹیڈ ہوں گے اپنی اس کاز کے ساتھ، تب ہم میرے مطلب جو جونیئر ہیں تو وہ میرے مطلب کیوں نہیں کام کریں گے. ہم نے سر جہانگیر صاحب، آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے ہم لوگوں کو یا آپ کو یا میڈیا والوں کو ہم سے گلہ ہوتا ہے کہ کام نہیں کرتے. ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم صبح 10 بجے جاتے تھے، رات کو 3:30 4 بجے آتے تھے، اور 2 2 مہینے اپنے بچوں سے نہیں مل پائے. میرا مطلب اس کنڈیشن میں، اس سٹریس میں کام کیا ہے. اور عوام سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ دیکھیں دیٹ از اے وار. کوئی بھی جنگ، کوئی بھی صورتحال، ایون اکنامیکل ہو، کوئی بھی ہو، عوام کے تعاون سے کبھی بھی کوئی چیز جیتی نہیں جا سکتی جب تک عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی. اور تعاون بھی کیا ہے ہمارے بس میں ہے. میرا مطلب ہے وہ میڈیا بھی بڑا احسن طریقے سے بتا رہا ہے، گورنمنٹ بھی آپ کو احسن طریقے سے بتا رہا ہے کہ اگر کسی بندے کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو آپ کو آئسولیٹ کر لے، باہر نکلے تو ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینس رکھ لے، تھوڑا سا میرے کھانے باقی احتیاط کر لے، سینیٹائز کر لے، ہر 20 منٹ بعد اپنے ہاتھ دھو لیتے. ہمارے بس میں نا میں چھوٹا سا ایک بریک لے لیتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر فرحت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی ہیں سپیریئر ہاسپٹل کراچی کے، اور جو ہے سول سرجن بھی ہیں کراچی کے. ان سے سوالات تو بنتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ.